بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک شکاری نے کنڈی میں گوشت کی بوٹی لگا کر دریا میں پھینکی۔ ایک مچھلی اس سے کھانے دوڑی۔ وہی ایک بڑی مچھلی نے اس سے روکا کہ اس سے منہ نہ لگانا، اس کے اندر ایک چھپا ہوا کانٹا ہے جو تجھے نظر نہیں آ رہا۔ بوٹی کھاتے ہی وہ کانٹا تیرے حلق میں چبھ جائے گا جو ہزاروں کوششوں بعد بھی نہیں نکلے گا۔ تیرے تڑپنے سے باہر بیٹھے شکاری کو اس باریک ڈوری سے خبر ہو جائے گی تو تڑپے گی، وہ خوش ہوگا۔ اس باریک ڈور کے ذریعے تجھے باہر نکالے گا، چھری سے تیرے ٹکڑے کرے گا، مرچ مسالہ لگا کر آگ پر ابلتے تیل میں تجھے پکائے گا۔ 10 انگلیوں والے انسان 32 دانتوں سے چبا چبا کر تجھے کھائیں گے، یہ تیرے انجام ہوگا۔ بڑی مچھلی یہ کہہ کر چلی گئی۔ چھوٹی مچھلی نے دریا میں ریسرچ شروع کر دی۔ نہ شکاری، نہ آگ، نہ کھولتا تیل، نہ مرچ مسالہ، نہ 10 انگلیوں اور 32 دانتوں والے انسان، کچھ بھی نہیں تھا۔ چھوٹی مچھلی کہنے لگی، یہ بڑی مچھلی ان پڑھ، جاہل، پتھر کے زمانے کی باتیں کرنے والی، کوئی حقیقت نہیں اس کی باتوں میں۔ میں نے خود ریسرچ کی ہے، اس کی بتائی ہوئی کسی بات میں بھی سچائی نہیں۔ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، وہ ایسے ہی سنائی نام نہاد غیب کی باتوں پر یقین کیے بیٹھے ہیں۔ اس ماڈرن سائنسی دور میں بھی قرآن فرسودہ نظریات لیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر بوٹی کو منہ ڈالا، کانٹا چبھا، مچھلی تڑپی، شکاری نے ڈور کھینچ کر باہر نکالا۔ آگے بڑے مچھلی کے بتائے ہوئے سارے حالات سامنے آ گئے۔ انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو موت کا کانٹا چبھنے کے لیے ہوئے ہیں کے بعد پیش آنے والے غیب کے سارے حالات واقعات تفصیل سے بتا دیے ہیں۔ بڑی مچھلی کی طرح عقل مند انسان نے انبیاء کی باتوں کو مان کر زندگی گزارنے شروع کر دی۔ چھوٹی مچھلی والی نظریات رکھنے والے انبیاء کا راستہ چھوڑ کر اپنی ظاہری ریسرچ کے راستہ پر چل پڑے۔ موت کا کانٹا چبھنے کے بعد سارے حالات سامنے آ جائیں گے۔ مچھلی پانی سے نکلی واپس نہ گئی، انسان دنیا سے گیا واپس نہ آیا، بس یہی وقت ہے، اگر سمجھ گئے تو۔